بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویلکم ٹو دی شو. السلام علیکم صاحبوں. بات کریں گے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس پر. ایک غیر ضروری پریس کانفرنس تھی. مجھے بتائیے کیا اس پریس کانفرنس کے ذریعے انہوں نے کے پی میں جو وہ آپریشن کرنے جا رہے ہیں جس کی عوام مخالفت کر رہے ہیں، کیا انہوں نے عوام الناس کی رائے بدلنے میں کوئی اہم کردار ادا کیا؟ اس پریس کانفرنس نے فائدہ پہنچایا یا نقصان؟ یا آپ نے صرف سوشل میڈیا پہ حملہ آور ہو کے اسے دہشت گرد قرار دے دیا؟ یہ آپ نے حاصل کیا. اس سے شاید آپ کو کچھ ذہنی سکون تسلی ہوئی ہوگی. یہاں تک تو بات ہے، کیونکہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ نشئی لوگوں کو اگر ایک ذرا سے بھی وہ آخری پف آف دا سیکرٹ، وہ کیا کہتے ہیں، بیٹر دین، آگے کی میں بات نہیں کہنا چاہتا ہوں، تو وہ اس میں بھی خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو کچھ نشہ ٹوٹا. تو اگر انہوں نے کہہ دیا ہے تو کہہ لینے دیجیے، اس میں کیا بات ہے. اچھا، ایک بہت ہی اہم پوائنٹ جو ہمیں ہمیشہ کے لیے سمجھ لینا چاہیے اور جو ذہنوں میں اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا تو پاکستانیوں کا تو فوج سے بڑا رومانس تھا. ہم تو بہت خیر خواہوں میں سے تھے. آج پوری قوم نے رخ کیوں موڑ لیا؟ کیا وجہ ہوئی؟ میں ایک ذاتی بڑا دلچسپ واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر فائق حمیدی صاحب، یہاں پہ ییل میں پڑھاتے رہے ہیں. بہت نفیس اور بہت ہی بریلینٹ ڈاکٹر ہیں. اور ان کا یہ قصہ ہے کہ وہ صاحب 71 کی وار میں جنگ ہو رہی تھی اور جذبات جو تھے وہ عروج پہ تھے. بڑے پیٹریوٹک پاکستانی ہیں. تو ان کا ان دنوں ایک محلے میں بڑا پاکیزہ عشق چل رہا تھا. اچھا، اب انہوں نے ڈیسائیڈ یہ کیا کہ یہ اس محبت کو چھوڑ کر اپنی سرحد کی حفاظت کے لیے، پاکستان کے لیے اپنی جان قربان کر دیں گے. ایک شام کے آخری ڈوبتے منظر میں یہ وہاں پہنچے اور اس کو جا کے بتا دیا، اب میرا انتظار مت کرنا، میں وطن سے اپنا عہد نبھانے کے لیے جا رہا ہوں اور پتہ نہیں I'll be back again or not. وہ ایک کیا وہ جان ڈینور کا کہنا تھا، وہ ویتنام کے ایرا میں بڑا مقبول ہوا تھا. ہمارے بھائی صاحب بھی بہت اس کو سنا کرتے تھے کہ tell me you will wait for me, I'm leaving on a jet plane, don't know when I'll be back again, so kiss me and smile for me, hold me like you never did. وہ اس قسم کے جذبات کا شکار ڈاکٹر فائق حمیدی بھی ہو گئے تھے. یہ اسی جذبے کا اظہار کر کے آ گئے اور صبح اپنی اسٹک اٹھائی، وہ کھیلنے والی، ہاکی کھیلنے والی، اور سائیکل پہ سوار وہ چل دیے. اور جب وہاں کیمپ کے ادھر پہنچے فوجیوں کے، ان سے جا کے کہا کہ میں آ گیا ہوں، بتائیے حکم کیا ہے، یعنی ہم بھی لڑنا چاہتے. تو انہوں نے شاید ان کی ایج دیکھی ہے، کیا سلسلہ ہوا تھا یہ مجھے پوری بات نہیں پتا. تو وہ انہوں نے کہا نہیں ابھی آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ گھر جائیے. تو یہ گھر آ گئے. اگر یہ وہاں چلے جاتے تو آج ایک اچھے ڈاکٹر سے ہم محروم ہو جاتے. اچھا، آج کے دور میں اگر آپ کسی نوجوان سے کہیے کہ میاں ذرا سرحد پہ ضرورت ہے، وہاں چلیے لے آئیے اپنی اسٹک، تو وہ کہے گا ارے چچا کیا آپ پاگل ہو گئے، میں کیوں جاؤں، ان کے لیے میں جاؤں گا، ان کے ساتھ میں لڑوں گا جو ملک کھا گئے. یعنی کتنا گراف بنا کے دیکھیے، کتنا بڑا ڈفرنس ہے. ایک ہم تھے جو یہ جذبات تھے، آج کی جنریشن کہتی ہے کیا بات کر رہے ہیں آپ، میں کیوں جاؤں گا ان کے لیے. کیوں؟ ہمارا اعتماد انہوں نے کھو دیا ہے. کیوں؟ انہوں نے اتنا مال بنایا، اتنا مال بنایا، اتنا مال بنایا کہ حد کر دی. انہوں نے اتنے بزنسز کیے کہ وہ ڈاکٹر صدیقہ جو ہیں، کیا نام ہے ان کا پورا، ڈاکٹر لندن والی جو ہیں، ان کی کتاب ملٹری انک ضرور پڑھیے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کتنے 100 بزنسز ہیں، اتنی تھورو ریسرچ ہے ان کی، اور کتنا نفع ہے، اور ان کے ذہن کہاں کام کرتے ہیں، بس یہ بزنس کے ہیں. تو ظاہر بات ہے وہ محبت تو نہیں رہے گی ہمارے دل سے، ان کا اعتبار ختم ہو چکا ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ we don't hate them, but we have lost all the respect in our heart we have for them. جو ہمارے دل میں محبت تھی وہ ختم ہو گئی.
اور کیا اچھا اس نے کہا تھا فراز نے، اب کہ تجدید وفا کا نہیں امکان جانا، اب کہ تجدید وفا کا نہیں امکان جانا، یاد کیا تجھ کو دلائیں تیری کرپشن جانا. تو یہ بات تو بند ہو گیا. اچھا صاحب، اب آئیے احمد شریف صاحب کی پریس کانفرنس کی طرف. اچھا، اس سے پہلے کہ ہم گہرائی میں اتریں، 3 اہم پوائنٹ ہیں، میں چاہتا ہوں اس کو ذہن میں آپ سجا لیجئے تاکہ ہم کم وقت میں زیادہ کمیونیکیشن کر سکیں اور کمپلیکیٹڈ جو میٹرز ہیں اس کو میں آسانی سے آپ کے سامنے پیش کر سکوں. پھر آپ جو جی چاہے آپ اس کو قبول کیجئے یا ریجیکٹ کیجئے. پوائنٹ نمبر 1، ہر وہ چیز جس کو جرنیل کنٹرول نہیں کر پاتے اس کو دہشت گرد کہہ دیتے ہیں یا غداری کا لیول لگا دیتے ہیں. جو کنٹرول نہیں ہوگا وہ غدار ہے. پوائنٹ نمبر 2، جرنیل چیزوں کو ہمیشہ ویسے دیکھتے ہیں جیسی وہ چاہتے ہیں، ویسے نہیں دیکھتے جیسی وہ ہیں. حقیقت یہ ہے، لیکن یہ ویسے نہیں دیکھیں گے، اس کا اقرار نہیں کریں گے، یہ ویسے ہی دیکھیں گے کہ یہ جیسی یہ نظر آنا چاہتے ہیں. یہ پین اگر بلو ہے تو مجھے بلو ہی دیکھنا چاہیے نا کہ اس کی کیپ بلو ہے. یہ کہتے نہیں، ہم یہ ریڈ ہے، ہم نے کہہ دیا ریڈ ہے. تو بھائی ایسے کہنے سے کام نہیں چلتا. عقل مندی یہی ہوتی ہے، چیزوں کو ویسے دیکھیے جیسی وہ ہیں، نہ کہ جیسا آپ دیکھنا چاہتے ہیں. اس میں بڑا فرق ہے. اس کی ریڈ سرکل لگائیے، یہ بہت اہم بات ہے. یہیں سے سارے پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں. پوائنٹ نمبر 3، دیکھیے یہ جرنیلوں کا یہ کہنا کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. اب دیکھیے یہ ہمارے منہ پہ بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں. اب بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے حضرت کوئی صاحب جب آپ کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہوں نا اور آپ سچ جانتے ہو اور پھر بھی آپ خاموش رہیں، وہ بڑا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. اب اس میں فرما رہے تھے احمد، کیا نام ہے ان کا، احمد شریف صاحب. جب آج کل اگر کوئی کہے نا میرے نام کے آگے کہیں شریف آتا ہے تو دوسرا اچک جاتا ہے، کہتے ہیں آپ بھی شریف. آج کل شریف کے معنی بڑے بھیانک ہو چکے ہیں. اچھا صاحب، دیکھیے وہ فرما رہے تھے کہ اکانومی کو اسٹیبل کرنے کے لیے کے پی میں آپریشن بہت ضروری ہے. ان سے بتائیے میرے حضور، اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے عمران خان کا رہا ہونا اور جا کے انویسٹرز کو واپس لانا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. آپ کے کہنے پہ کوئی انویسٹر نہیں آئے گا. آج ہی روس کے صدر نے پتہ کیا بات کہی؟ اس نے کہا اگر عمران کی حکومت بن گئی، وہ واپس آ گیا تو میں خود چل کے اس کے پاس جاؤں. یہ اس کے پاس سستا تیل لینے گئے تھے، پیچھے اس نے کارروائی دکھا دی باجوہ نے، جھوٹ جھوٹ گڑ دیا یہاں پہ آ کے کہ وہ تو پتہ نہیں کیا اس کے ساتھ کون سی وہ کیا پیک کر رہا، کچھ نہیں، وہ سستا تیل لینے گیا. اچھا انڈیا بھی گیا، انڈیا تیل لے کے چلا گیا، اس نے فائدے اٹھائے. تو روس کا ایسے کہنا کچھ معنی رکھتا ہے. اچھا صاحب، احمد شریف صاحب نے پریس کانفرنس میں کہا کہ صاحب مرکزی مسئلہ جو ہے، مین مسئلہ تو فلسطین ہے، اور اس پر حکومت اور فوج کا کیا ایک بالکل رائے ہے، اور ہم سمجھتے ہیں وہاں نسل کشی ہو رہی ہے. یہ بیان دے رہے ہیں، اور حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جماعت اسلامی کے دھرنے پر ایک جنرل کے بیٹے تھے یا داماد تھے، انہوں نے گاڑی چڑھا دی، ایک بندہ مار دیا. پولیس نے ان کے کہنے پہ لوگوں کو مار مار کے لہو لہان کر دیا کہ فلسطین کی حمایت میں یہاں نعرے لگانے آئے ہو. یہ عمل ہے اور یہ بیان ہے جو آج انہوں نے دیا ہے. اچھا یہ کچھ اتنی پرانی چیزیں نہیں ہیں کہ جس کو آپ تلاش نہ کر سکیں، یہ ابھی سیکنڈز میں آپ تلاش کر لیں گے، بلکہ آپ نے خود دیکھی ہوئی ہوں گی. تو یار یہ منہ پہ بیٹھ کے جھوٹ بولنا، اب اگر ہم اس کو رپورٹ کر دیں، سوشل میڈیا والے اگر اس پہ بات کریں اور ثبوت کے ساتھ دکھائیں کہ دیکھیں تم نے یہ کہا اور یہ کیا تھا، تو کہتے ہیں یہ ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں. کیوں یہ کنٹرول نہیں ہو رہے؟ یہ حق اور سچ سامنے لے آتے ہیں. کتنی شرمندگی کی بات ہے. اچھا جھوٹ بولتے ہوئے ذرا سا خیال تو کر لو کہ جو سامنے بیٹھے ہیں وہ تم سے سوال کر بیٹھیں گے یہ تم کیا کہہ رہے ہو. اچھا پھر کہتے ہیں کہ حکومت کا ورژن سنیے. وہ کہتی کہ ایپکس کمیٹی میں یہ بات ہو گئی تھی اور گنڈاپور نے کہہ دیا تھا ہاں آپ آپریشن کریں کے پی میں. امین علی گنڈاپور کہتے ہیں صاحب وہاں تو یہ لفظ ہی نہیں سامنے آیا آپریشن کا، اس میٹنگ میں تو کوئی ذکر ہی نہیں تھا.
یار اتنا بڑا جھوٹ یہ نون اور یہ آئی ایس پی آر مل کے کر رہے ہیں، بول رہے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ دوسرے خاموش رہیں، ورنہ ان کو غدار کہہ دیا جائے گا یا ڈیجیٹل دہشت گرد قرار دے دیا جائے گا۔ اچھا، اب ایک اور ذرا گہرائی میں اتر کے جائزہ لیجئے گا، بہت اہم بات ہے جو حقیقت بتائے گی۔ فرما رہے تھے حضور مدظ اللہ علیہ، کیا نام ہے ان کا، احمد شریف صاحب، کہ یہ تو ایک مہم ہے صاحب جو پہلے سے چل رہی تھی اور ابھی بھی وہ چلے گی، یہ کوئی آپریشن نہیں ہے۔ چلیے آپ کے بیان پہ ہم یقین کر لیتے ہیں کہ ایسا ہے۔ اگر یہ ایسا ہے تو پھر اس کو اب ایک نام دینا آپریشن عزم استحکام کا، اس کی کیا ضرورت تھی؟ اگر یہ ایک مہم تھی تو آپ چلاتے رہتے، پھر اس کو اعلان کرنا کہ اب وہاں پہ آپریشن کریں گے، اس آپریشن کا یہ نام ہوگا، اس کی کیا ضرورت تھی؟ دیکھو دنیا میں آج بھارت بھی تو یہی کر رہا ہے، ٹارگیٹڈ کلنگ کر رہا ہے، آپ کے پاکستان میں گھس کے لوگوں کو مار رہا ہے، جن لوگوں کو وہ پکڑنا چاہتا ہے، کتنے لوگوں کو وہ مار کے چلا گیا۔ آپ بھی خاموشی سے، اگر کوئی دہشت گرد وہاں سے آتے ہیں افغانستان سے، تو خاموشی سے خود لوگ آپ سے تعاون کریں گے کہ صاحب یہ اس گھر میں چھپا ہوا ہے۔ لیکن اگر آپ ڈالر کمانے کے لیے یہ انتظام کر رہے ہیں، عوام میں اب دوبارہ اپنے آپ کو مقبول کرنے کے لیے، اپنی ضرورت محسوس کرانے کے لیے کہ فوج کی بڑی ضرورت ہے، اگر یہ آپ کے سب ارادے نیت ہیں تو پھر یہ بات نہیں چلے گی۔ لوگ تنگ آ گئے ہیں، کے پی کو تو ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ کوئی بات ہی نہیں ہے، ان کے گھر اجڑتے رہیں۔ یار کتنے سال گزر گئے، اب رحم کرو ان پر۔ ان کی ناکامی یہ ہے، یہ اپنا کام نہیں کرتے۔ وہ کیا کہتے ہیں عمران خان کہ ایک تو یہ جاہل ہیں، دوسرے یہ محنت نہیں کرتے۔ دیکھیے ابھی تک ان کا وزیر خارجہ افغانستان نہیں گیا کہ تعلقات معمول پہ لائے، ابھی تک نہیں گیا۔ وہ تو منی فوکسڈ آدمی ہے نا، اس کو آپ نے وزیر خارجہ بنایا ہے، وہ اس میں مصروف ہے۔ مطلب مکمل پانی پھیر رہے ہیں پاکستان پر یہ لوگ۔ ایک آدمی جس کا وزارت خارجہ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ کرپشن کرنے کا، پیسہ چرانے، اس کو چھپانے کا ماہر آدمی ہے، اس کو وزیر خارجہ بنایا ہے۔ اس کو چاہیے تھا وہ افغانستان جائے، ان سے دوستی یاری ڈالے کہ یار ان کو یہاں آنے سے روکو، یہ ہمارے یہاں مسئلے پیدا ہو رہے ہیں۔ افغانستان سے تمہارا باپ بھی نہیں جیت سکتا اگر وہ وہاں پہ آ گئے تو، اور وہ آ رہے ہیں، روز بروز اسٹرانگ ہوتے جا رہے ہیں۔ روس جن سے نہیں جیت سکا، امریکہ نہیں جیت سکا، اس سے آپ جیتیں گے؟ اتنی بڑی پرابلم انہوں نے پیدا کر لی ہے، اور یہ ناہنجار اب تک نہیں سوچ رہے کہ یہ ہم کر کیا رہے ہیں پاکستان کے مستقبل کے ساتھ۔ دیکھیے جب آپ کوئی پالیسی بناتے ہیں نا، خاص کر کے پالیٹکس میں، تو ہم تو سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں نا کہ بھائی واٹ ٹو ڈو اینڈ واٹ ناٹ ٹو ڈو، یہ واضح کر لیتے ہیں۔ یہ سارے وہ کام کرتے ہیں واٹ ناٹ ٹو ڈو والے، اور رزلٹ چاہتے ہیں واٹ ٹو ڈو والے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب قوم ان کے ساتھ کیوں جائے گی، کیوں ان کو سپورٹ کرے گی؟ دیکھیے میں تو اس پہ بلیو کرتا ہوں، جو تم سے وفا نہ کرے اس کے ساتھ لٹکے ہوئے مت رہو، صاف انکار کرو کہ نہیں، اگر تمہیں ہمارے ساتھ وفا نہیں ہے تو ہماری بھی وفا تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ ہاں دیکھیے ایسا نہ ہو کہ پاکستان کو کوئی بہت بڑا نقصان پہنچ جائے۔ پہلے بھی بڑا نقصان ان کی حماقتوں کی وجہ سے پہنچا ہے۔ اب دیکھیے میں کہوں کہ مائی وے، اور ان کا ایٹیٹیوڈ یہ ہو کہ مائی وے اور دا ہائی وے، تو کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ دونوں کو یہ سمجھنے کی، سمجھانے کی ضرورت ہے۔ بھائی نہ یور وے نہ ہیز وے، کریکٹ وے، پاکستان وے، پاکستان کے لیے کیا صحیح ہے، تم دونوں یہ سوچو پاکستان کے لیے کیا بہتر ہے۔ اب ان کو اس طرف کون لائے گا، کیسے آئیں گے؟ طریقہ یہ ہے ان سے کہا جائے تم اپنی فیلڈ جو ہے تمہاری اس طرف واپس جاؤ، اور تم اپنی فیلڈ کی طرف جاؤ، عوام احتساب کرے ان کا، سیاستدانوں کا بھی، اور عدلیہ کو بالکل فری ہینڈ دینا چاہیے کہ جو صحیح بات ہے آپ اس کو۔ جب تک ان 3-4 بیسک امور پر آپ نہیں گھومیں گے، اس کی طرف نہیں رخ کریں گے، مسئلہ کبھی حل نہیں ہوگا۔ ضروری ہے کہ فوج جو ہے وہ اب یہ صرف جھوٹے بیان نہیں دے کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، تمہارا بڑا گہرا تعلق ہے، سارے مطلب کیوں میں بار بار کہوں،
تو یہ اپنی فیلڈ میں جائیں، دیکھیں بارڈر پہ کیا ہو رہا ہے اور کیا کچھ ہونے والا ہے، کیا کچھ ہو جائے گا بلوچستان میں اور یہ کے پی میں. اور یہ جو جیتا ہے اس کو پارٹی کو وہ بنانے دیں، کتنے دن رہے گا یار، وہ بھی 4 سال 5 سال، اس کے بعد پھر الیکشن ہوں گے، اگر غلط کام کرے اس کو بھی فارغ کریں، دوسرے کو لائیں. ان کو وہ آزادی دیں اور عدلیہ کو اختیار دیں. جب تک سوچ نہیں بدلے گی، جب تک دماغ نہیں بدلتا انسان کا، کچھ نہیں بدلتا. ہم یہاں پہ یہی کوشش کرتے ہیں کہ ہر ویک ہر دن جو بھی پروگرام کرتے ہیں کہ ہم اس سوچ کو ڈائریکٹ کر سکیں. اگر ہماری سوچ صحیح ہے، آپ سے ملتی ہے، تو اس کو ضرور سپورٹ کیجیے گا. ہماری راہ میں بڑے انہوں نے وال، فائر وال یہ وہ کھڑی کی ہے، اس پہ ایک پنچ آپ بھی ماریے ذرا، اور ہمارا پروگرام شیئر کیجیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ. مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. آپ سب کا بہت شکریہ. شب بخیر. گڈ نائٹ. گڈ لک.